بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، جلد 1، ملفوظ نمبر 23۔ اس ملفوظ کو کچھ آگے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جمال الدین پر یاد آیا۔ ریاست بھوپال میں منشی جمال الدین صاحب وزیر ریاست تھے۔ اس وقت تو وزارت کا منصب برائے نام ہی رہ گیا ہے اس زمانے میں وزیر ہی سلطنت کا مالک ہوتا تھا۔ ان سے رئیسہ نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے اعزاز اور بھی بڑھ گیا تھا۔ منشی جمال الدین کے نام سے مشہور تھے مگر عالم تھے، اور یہ منشی کا لقب بھی اس وقت معمولی نہ تھا۔ غرض یہ کہ ان کا بہت بڑا اثر اور اعزاز تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ مسجد میں لوگوں نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ باوجود دنیا کی حیثیت سے بڑا ہونے کے ان میں حق پرستی بہت ہی بڑی ہوئی تھی، اور جن رئیسہ یعنی مالدار عورت سے نکاح ہوا تھا وہ بوجہ اپنی ریاست کے بلکہ رئیسہ مطلب مالدار عورت اور کسی جگہ کی سردارنی، اور جن رئیسہ سے نکاح ہوا تھا وہ بوجہ اپنے ریاست کے انتظام کے پردہ نہ کرتی تھی، یعنی ریاست کے انتظام اس کو سنبھالنا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ یہ جس وقت مصلی پر پہنچ چکی، اتفاق سے ایک مسافر ولایتی مولوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر سے کھینچ لیا کہ تمہاری بیوی پردہ میں نہیں رہتی، تم کو حق نماز پڑھانے کا نہیں، اور نماز پڑھائے کوئی اور نماز پڑھائے، تم کو نماز پڑھانے کا حق نہیں، کوئی اور نماز پڑھائے۔ اب وزیر صاحب کی وجہ سے مصلی پر جائے کون؟ کس کی ہمت تھی، بالخصوص ایسے گڑبڑ کے وقت جبکہ وزیر صاحب کے ناگواری کا اندیشہ تھا۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو مولوی صاحب ولایتی خود مصلی پر پہنچے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وزیر صاحب بیچارے کچھ بولے نہیں اور باجماعت نماز پڑھے اور سیدھے مسجد سے اس رئیسہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ رئیسہ اجلاس میں تھی۔ برسر اجلاس سب کے سامنے اس رئیسہ سے مخاطب کر کے وزیر صاحب نے کہا کہ بی بی تمہارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا، یا تم اس وقت وعدہ کرو کہ میں پردے میں بیٹھوں گی، اگر وعدہ نہیں کرتی تو 3 طلاق۔ حق پرستی کا کیا ٹھکانہ، اللہ اکبر! کہ برسر اجلاس صاف کہہ دیا، ذرا جھجک نہ ہوئی۔ بات یہ تھی کہ گو رئیسہ تھی مگر تھی قدردان، اور پھر آخر بیوی ہی تھی۔ انہی کا ایک دوسرا واقعہ ہے تعظیم دین کا۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں کوئی تقریب تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ مدعو تھے۔ اہل محفل کو کھانا رکھا جا رہا تھا کہ ایک بھنگی آیا، آ کر عرض کیا، میاں سلام، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وزیر صاحب نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے مسلمان کیا اور خدمتگار کو حکم دیا کہ اس کو حمام میں لے جا کر غسل کراؤ اور ہمارے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا کر لاؤ۔ تمام حاضرین کو حیرت ہوئی۔ خدمتگار نے غسل دلا کر جوڑا پہنا کر حاضر کر دیا، حکم دیا کہ دسترخوان پر بٹھلاؤ۔ دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے تیور بدل گئے۔ منشی صاحب نے فرمایا کہ آپ صاحب پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ اس کو نہ کھلاؤں گا، اس کے ساتھ میں کھاؤں گا۔ یہ اس قدر پاک صاف ہے کہ اس وقت مجلس میں کوئی بھی ایسا پاک صاف نہیں۔ یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کھانے کی دولت میں نے اپنے لیے تجویز کی ہے۔ آپ حضرات کی قسمت ایسی کہاں کہ ایسے شخص کے ساتھ کھا کر برکت اور شرف حاصل کرو۔ تم گھبراؤ مت، میں اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نو مسلم کے ساتھ اسی وقت بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔